بیٹھ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ایک کلام میں پڑھ رہا ہوں، اپنے محسنوں کو نہ بھولو، اپنے بزرگوں کو نہ بھولو۔ جو اپنے بزرگوں کو، اپنے محسنوں کو بھول جاتا ہے اسے دنیا بھلا دیتی ہے۔ میرا کوئی ایسا استاد نہیں ہے جس کے پاس میں بیٹھ کر باقاعدہ سیکھا ہوں، ایسا میرا کوئی استاد نہیں ہے کہ جس کے پاس باقاعدہ میں نے زانو تلمس طے کی ہوں۔ لیکن ایک شخصیت ایسی تھی کہ جنہوں نے مجھے نعت خوانی میں آگے کیا، جنہوں نے میری ہمت بڑھائی، میری شرم اور میری جھجک کو دور کیا اور مجھے پش کیا، زبردستی لے آتے محفل میں پڑھاتے، میری جھجک کو دور کیا۔ ان معنوں میں میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، کئی سال ہو گئے ان کے وصال کو، 7-8 سال ہو گئے۔ بڑے عاشق رسول، سفید داڑھی ماشاءاللہ، سفید چہرہ اور سفید ٹوپی اور سفید لباس، اور بڑے مطلب کہ اللہ کے ولی صفت انسان تھے۔ اس وقت آج سے 30 سال پہلے جتنا آج کل اعتکاف کا رواج ہے نا، مسجد میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے محلے میں ایک مسجد کے اندر 2-3 بندے بیٹھ جاتے تھے اعتکاف میں، ایک بندہ بیٹھ جاتا تھا اعتکاف میں۔ الحمدللہ میں اس وقت اعتکاف میں بیٹھتا تھا، الحمدللہ۔ یہ میں 1982-83 کی بات کر رہا ہوں، کئی سال ہوئے اس کو۔ تو اس وقت یہ حضرت ہمارے بیٹھے ہوتے تھے اعتکاف میں، تو بڑے اچھی آواز تھی ان کی، بڑے اچھی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ میں آج انہی کا پڑھا ہوا کلام پڑھتا ہوں۔ اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیے گا کہ وہ کتنے سیدھے سادے لوگ تھے، وہ کتنی سیدھی سادی طرزیں ہوا کرتی تھی۔ آج کل تو ویرائٹی ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن اس وقت سادہ ماحول تھا، سیدھا سادہ، یہ ایکو ساؤنڈ بھی نہیں تھا۔ وہ ہارن ہوتے تھے، ہارن، اور ایک وال والی پیٹی آتی تھی، اس کو بولتے تھے، اس کو ایمپلیفائر بولتے تھے اس کو آن کرتے تھے تو 1 منٹ کے بعد وہ آن ہوتی تھی، گرم ہوتی تھی، اس کے وال لگے ہوتے تھے اور ریڈ سے ہو جاتے تھے، پھر وہ چلتے تھے۔ پھر اتنا موٹا سا مائک ہوتا تھا، اس کے آگے رومال باندھ دیتے تھے، کسی کو یاد ہوگا، رومال باندھ کے اس کو پڑھتے تھے۔ وہ ایک ہارن نہیں تو ہارن، بس وہ تھے۔ تو یہ نہ ایکو ساؤنڈ تھا نہ کچھ تھا۔ اب تو کافی ترقی ہو گئی ہے، تار بھی نہیں ہے، وائرلیس۔ تو پہلے وہ بڑے سادے لوگ تھے، سادی طرزیں تھیں، سادے معاملات تھے، خلوص تھا، پیار تھی، محبت تھا بڑا، کیونکہ وہ دور حضور کے ظاہری دور سے قریب تھا۔ ہم جو دور ہو رہے ہیں حضور کے ظاہری دور سے دور ہو رہے ہیں۔ بہرحال وہ دور تھا۔ تو میں اپنے ان بزرگ حاجی یوسف اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پڑھی ہوئی نعت ان کی طرز میں پڑھتا ہوں، اور میں کبھی کبھی ان کی نعتیں پڑھ لیتا ہوں تاکہ ان کی یاد تازہ رہے۔ میں الحمدللہ اپنے محسنوں کو نہیں بھولتا، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، نابینا شاعر۔ میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیدہ ور میرے
نزدیک اور نابینا کہہ رہا ہے آنکھ والو تمہیں کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نابینا. نابینا کہہ رہا ہے آنکھ والوں کو، اور ایسی بات کر رہا ہے نابینا کہ آنکھ والے شرما جائے. کہتا ہے کہ بے نگاہی پہ میری نہ جائے دیداور میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں اور دیکھنے کا سلیقہ سکھا دوں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. سامنے میرے آقا کا در ہے، رضائے پاک پیش نظر ہے. سامنے میرے آقا کا در ہے، روزہ پاک پیش نظر ہے. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. مغلنات میں جب مدینہ شریف کی بات آتی ہے تو لوگ اکثر دیکھتے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یاد مدینہ آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا، اچھی بات، رونا چاہیے، یاد آنی چاہیے. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، بلکہ بہت ایسے ہوتے ہیں جو روتے نہیں ہیں، صرف دیکھتے رہتے ہیں. تو جو روتے نہیں ہیں انہیں روتا نہ دیکھ کر ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ وہ عاشق نہیں ہے خدا کے لیے، کیونکہ یہ عاشق ہو سکتے ہیں لیکن کیٹیگری دوسری ہے. وہ بھی عاشق ہے لیکن کیٹیگری دوسری ہے. کیسی کیٹیگری؟ وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ اس شاعر کا کون سا طبقہ ہے جو یہاں نہیں روتا؟ شاعر کہتا ہے کیوں نہیں روتا؟ اس لیے نہیں روتا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں. سبحان اللہ. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں، اور ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ. یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ. یہ گوہر یوں ہی کیسے لٹا دوں. مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے. مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے. میں جہاں نعت ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں. میں جہاں نعت ان کی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں